مانتے ہیں دم کے بارے میں اور تعویذات کے بارے میں کہ یہ شریعت کے اندر کیسا ہے، اور صحابہ کرام ان کے دور کے اندر ان کی حیثیت کیا رہی ہے، اور علماء کے دور کے اندر دم اور تعویذات کی کیا حیثیت رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، سیدنا ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض اسفاره کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر کے اندر، فارسل رسولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، یہ نصیحت کرتے ہوئے، اس بات کی تلقین کرتے ہوئے کہ لا یبقین فی رکبت بعیر قلادۃ من وتر، کہ جاؤ اس بستی کے اندر اور کوئی ایسا اونٹ نہ بچے کہ جس کے گلے کے اندر ہار ہو تانت کا، او قلادۃ یا ویسے ہی کوئی ہار ہو، الا قطعت اس کو کاٹ دیا جائے۔ جانور کے گلے کے اندر بعض لوگ یہ ہار باندھتے تھے اس لیے کہ تاکہ جانور کو نظر نہ لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا قلادہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں ہو اس کو کاٹ دو جا کے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان الرقیہ والتمائم والتولۃ شرک، بے شک یہ دم کروانا، تعویذ لٹکانا اور تیوالا یہ تینوں چیزیں شرک میں سے ہیں۔ اور آگے نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عقیم کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جو بھی کوئی شخص کوئی بھی چیز لٹکاتا ہے، وہ تعویذ لٹکاتا ہے یا پھر کسی جانور کے گلے کے اندر وہ ہار باندھ دیتا ہے، یا کوئی نئی گاڑی لیتا ہے اس پر کوئی دھاگا باندھ دیا، چھتر باندھ دیا، یا پھر اس نے نیا گھر تعمیر کیا اور اس کے اوپر ہنڈیا کو الٹا کر کے اوپر رکھ دیا تاکہ اس مکان کو نظر نہ لگے، اس گاڑی کو نظر نہ لگے، ایسا کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا عقیدہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اس کا پھر خالق مالک وہی چیز ہے، اس کی وجہ سے اس کو نظر نہیں لگے گی، اس کی وجہ سے اس کی چیز کی حفاظت ہے۔ پھر آگے امام صاحب خود ہی ان تینوں چیزوں کی وضاحت فرماتے ہیں کہ التمائم والرقیہ اور تیوالا یہ کیا چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں التمائم شیء، یہ ایسی چیز ہے یعلق علی الاولاد یتقون بہ العین، یہ تمائم، یہ تعویذ ایسی چیز ہے کہ بچوں کے گلے کے اندر یہ اس لیے باندھ دیا جاتا ہے یا ہاتھ کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ تاکہ اس کو نظر بد نہ لگے۔ لیکن اذا کان المعلق من القرآن، ہاں اگر کوئی قرآنی آیات لکھی ہو یا قرآن سے کچھ لکھا ہو، فرخص فیہ بعض السلف، فرماتے ہیں بعض سلف نے اجازت دی ہے، سب نے نہیں، بعض سلف نے اجازت دی ہے اگر وہ تعویذ قرآن سے ہو، وبعضهم لم يرخص فيه، بعض نے تو اس کو ناجائز کہا ہے، علماء نے بھی، اور فرمایا وَيَجْعَلُهُ مِنْهُ الْمَنْهِ عنہ منہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتے تھے کہ کسی بچے کی گلے کے اندر یا ہاتھ کے اندر ایسا تعویذ باندھ دیا جائے، بے شک وہ قرآنی ہی کیوں نہ ہو، اس کو نظر نہ لگے۔ اور آگے فرمایا والرقیہ، اور یہ دم منتر، یہ جاڑو پھونک کروانا، یہ کیا ہے الذی تسمع العزائم، جس کو ہم یہ دم کہتے ہیں، پھونک مروانا کہتے ہیں، وخص منها الدلیل ما خلا من الشرک، اور اس کی بھی اجازت ہے اس کے لیے جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، قرآنی آیات ہو، حدیث ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دم کے مطابق ہو، پھر اس کے اندر اجازت ہے
فقد رخص فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے دم کے بارے میں، من العین والحمۃ، نظر بد سے، اور اگر کسی زہریلے جانور نے ڈسا ہو۔ وہ دیوالا کی تعریف کرتے ہیں، یہ شیء یصنعونہ یزعمون، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو گمان کرتے ہیں بعض لوگ، انہ یحبب المرأۃ الی زوجہا، کہ اس کی وجہ سے محبت ڈال دی جاتی ہے عورت کی اس کے خاوند کے لیے، والرجل الی امرأتہ، اور مرد کی اس کی بیوی کے لیے۔ یہ ایسا ایک عمل ہوتا ہے جو کسی جادوگر کے پاس جا کے کروایا جاتا ہے تاکہ عورت اور مرد کی محبت مل جائے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ہے دیوالا، اور یہ بھی شرک میں سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں سیدنا رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رویف لعل اللہ الحیات تطول بک، اے رویفے مجھے گمان ہے کہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو لمبی زندگی پائے گا، بس یہ ایک کام کرنا، وہ کام کیا ہے، فَأَخْبِرِ النَّاسِ، لوگوں کو اس چیز کی خبر دیتے رہنا، خبر دینا، أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتِهِ، کہ جس شخص نے بھی اپنی داڑھی کو گرہ لگائی۔ شروع کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ داڑھیوں کو گرہ لگاتے تھے، اس کو باندھتے تھے، فرمایا جس نے بھی داڑھی کو گرہ لگائی، او تقلد وطرا وطرا، یا کسی نے ہار باندھا نظر بد کے لیے، تاند باندھا، او استنجا برجیع دابت، یا استنجا کیا کسی جانور کے گوبر کے ساتھ، او عظم، یا ہڈی کے ساتھ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریء من، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہے۔ یہ جانور کے گوبر کے ساتھ استنجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ یہ جو جنات ہے یہ ان کی خوراک ہے، یہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ جو جانور کا گوبر ہوتا ہے، یہ جنات کے جو جانور ہوتے ہیں یہ ان کی خوراک ہے، اور ہڈی جو ہے یہ جنات کی خوراک ہے۔ اور پھر فرمایا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من قطع تمیمۃ، جس شخص نے ایک بھی تعویذ کو کاٹا، اس نے دیکھا کسی انسان کے گلے میں تعویذ ہے، آج ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے، بازو میں باندھا ہوا ہے اور گلے کے اندر ہے، کیا ہے جی، ہے بھی اہل حدیث ہے ماشاءاللہ، عقیدہ توحید کو ماننے والا، لیکن تعویذ باندھا ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، من قطع تمیمۃ، جس نے ایک تعویذ کو توڑا، ان انسان، کسی بھی انسان سے، کانا کعدل رقبۃ، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانوا یکرہون التمائم، جو ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام تھے، وہ سب ناپسند کرتے تھے تعویذ کو، کلھا، تمام کے تمام کو، من القرآن، وہ قرآن سے ہو، وغیر القرآن، یا غیر قرآن سے ہو۔ یہ تعویذات لٹکانا، وہ کہتے ہیں سلف صالحین صحابہ کرام سب اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، وہ قرآنی ہی کیوں نہ ہو یا غیر قرآنی ہو، اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ یہ امام صاحب نے باب بنتا ہے، اور پھر اس کے اندر مسائل اخذ کرتے ہیں کہ رقیہ کیا ہوتا ہے، دم کروانا، وتمائم، تعویذ لٹکانا، اور دیوالا، کسی کے درمیان ایسی محبت پیدا کرنا، یہ تینوں چیزیں اگر قرآن سے نہ ہو، حدیث سے نہ ہو، بالاتفاق شرکیہ ہے۔ دوسری چیز، اگر قرآن سے بھی ہو تو اس کے اندر بعض صحابہ کرام اس سے بھی منع کرتے تھے۔ دم کے بارے میں جیسے آپ نے پہلے حدیث سنی کہ ایک صحابی نے روکا، تو نے دم کیوں کروایا، تجھے پتہ نہیں ہے 70,000 لوگ جو اس امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں وہ بھی شخص ہوں گے جنہوں نے کبھی دم بھی نہ کروایا ہوگا۔ اور دوسری بات، یہ تعویذ لٹکانا یا پھر وہ مکان کے ہاں باہر یہ ماشاءاللہ لکھوا دینا، یہ بھی اسی چیز کے اندر آتا ہے۔ تعویذ کیا ہوتا ہے، لکھ کر کے گلے کے اندر پہن لینا، یا ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس سے بھی بعض سلف صالحین منع کرتے ہیں، کہتے ہیں
ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے مکان کے باہر لکھا دیا، اب اس کی وجہ سے اس مکان کو نظر نہیں لگتی، اگرچہ وہ کلمات قرآن ہی کے کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اپنا عقیدہ اس کے اوپر کر دیا، اللہ سے توکل ختم ہو گیا، اس کے اوپر کیتا ہے، یا نئی گاڑی لی اس کے پیچھے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سعودی عرب کے اندر ہم ایک شیخ کی مجلس کے اندر تھے، تو انہوں نے درس اس بات کے اوپر دیا کہ گاڑیوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کا موقف اتنا سخت تھا، کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، کیوں عقیدہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے میری گاڑی بچے گی، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اس کو نظر نہیں لگے گی۔ لیکن اگرچہ بعد نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اگر انسان کوئی ایسے کلمات لکھاتا ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا اس لیے لکھواتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، صرف نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ پڑھ لیں، مکان کے باہر لکھا ہوا ہے، نیت یہ ہے لوگ پڑھ لیں پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے اس کی وجہ سے نظر نہ لگے یا میرا مکان محفوظ رہے یا گاڑی محفوظ رہے، تو یہ بات غلط ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ابراہیم نخعی کا جو قول ہے کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ جو تعویذات ہے وہ قرآنی ہی کیوں نہ ہو یا غیر قرآنی ہو، سب کے سب سے جتنے بھی صحابہ کرام تھے بعد اور بعد سلف صالحین اس سے منع کرتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور فرمایا آخر میں یہ مسئلہ ختم کرتے ہیں کہ جس نے ایک تعویذ کاٹا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھ کر کے اور اس پر صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔